السلام علیکم۔ مائیگرین یا آدھے سر کا درد یہ ایک شدید اور دھڑکنے والا سر درد ہے۔ یہ آدھے سر میں محسوس ہوتا ہے اور بعض دفعہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ قے یا الٹی بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ احساس مطلب ان کے سینسٹیو ہو جاتے ہیں، خاص کر کے تیز آواز سے اور روشنی سے۔ اگر گھر میں بھی کوئی زور سے آواز کرے تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور اگر تیز روشنی ہو ان کی آنکھوں میں لگتے ہی ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے افراد جن کو اس بیماری نے گھیرا ہوا ہے تو ان کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اس بات کا خیال کریں اور جتنا ہو سکے ان کا کیئر کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان کا اسی طرح سے علاج بھی ایجاد کیا ہے یا ہمیں بتایا ہے مختلف ذرائع سے۔ اب مختلف طریقہ علاج ہیں جس میں ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، حکمت ہے اور دوسرے جدید علاج بھی موجود ہیں جو مختلف بیماریوں کو مختلف طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ ہومیوپیتھی سے ہے، اس لیے ہم لوگ کسی بھی بیماری کا علاج جسے ہم علاج بالمثل کا نام دیتے ہیں، یعنی علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم علاج کرتے ہیں، تو اس میں نفسیات بھی آ جاتی ہے، اس میں آدمی کی فزیکل علامات بھی آ جاتی ہیں، اس میں عادات بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ ہم مختلف سوالات پوچھتے ہیں لوگوں سے، تو بعض اس چیز کو جو سمجھتے ہیں وہ تو کوئی محسوس نہیں کرتے، جو نہیں سمجھتے تو وہ برا بھی منا لیتے ہیں، لیکن بعض ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ کرنا پڑتا ہے۔ آدھے سر کے درد کی کچھ علامات جو بہت مشہور ہیں، اس میں آدھے سر میں شدید درد ہونا، دھڑکن جیسا درد محسوس ہونا، کبھی اس کے ساتھ متلی اور قے کا بھی ہو جانا، روشنی یا آواز سے بہت حساسیت ہو جانا، یعنی سینسیٹیوٹی، یا یہ چیزیں جلد متاثر کرنے والی ہوں ایسے افراد کو۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو، خاص کر کے خواتین کو، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے جو منتھلی سائیکل ہوتی ہے، یا تو اس سائیکل سے پہلے یا اس سائیکل کے دوران ان کو بہت شدید درد ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں ہم اس کو شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو مخصوص خوراک کھانے کی عادت ہوتی ہے، مثلا وہ چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں، چائے یا کافی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ پنیر بہت کھاتے ہیں، کیونکہ اس کے جو میں نے ابھی بتایا کہ چائے اور کافی سے کیفین کی مقدار بڑھ جاتی ہے ان کی باڈی میں، تو جس سے یہ درد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کھانے والی چیزوں کا بھی اتنا زیادہ اندھا دھند استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک اعتدال پہ رکھی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ ہم اس کا استعمال کریں گے تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ موسم کی تبدیلیاں بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، مثلا اگر بدلتے ہوئے موسم میں خاص کر کے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے عام طور پہ کہ کس موسم میں ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے، تو وہ خود ہی پھر اپنا خیال رکھتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پراپر نیند نہیں کر پاتے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہمارا اسکرین ٹائم ہے، یا موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر۔ کچھ تو ہمارے کام اب ان چیزوں سے منسلک ہو گئے ہیں، اور کچھ ہماری عادات میں یہ سب شامل ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ وقت دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ کچھ نہیں اور نقصانات
بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے آدھے سر کے درد یا مائیگرین کے بچاؤ کے طریقوں کی طرف جائیں تو ضروری ہے کہ ہم 7 سے 8 گھنٹے پرسکون نیند کریں۔ اس کے علاوہ ذہنی سکون بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو مختلف طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مثلا کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو معاشرتی پریشانی ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے ایک بہترین حل تو یہ ہے کہ یا تو آپ کوئی نیک کام کریں، اس میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں، کوئی فلاحی کام کریں، نماز روزے کی طرف جائیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ ایکسرسائزز ہیں یا واک ہے زندگی میں، اس کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ صرف اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں میں جو اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم سپینڈ کریں تو اس سے بھی آپ کا ذہن دوسری طرف جائے گا اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ زندگی کا یہ ایک مشن بنائیں کہ آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ پانی نہ پینے سے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، لہذا پانی کا استعمال مناسب ہونا چاہیے۔ 10 سے 12 گلاس پانی لازمی پئیں۔ چاکلیٹ، کیفین والی چیزیں، پنیر جیسی اشیاء سے پرہیز کریں، اور موبائل فون کے لیے ضروری ہے کہ سونے سے پہلے ایک تو سونے کے خاص وقت مقرر کریں، اور جیسے ہی آپ سونے کے لیے لیٹیں موبائل تھوڑا سا 1-2 گز کے فاصلے پہ رکھیں تاکہ وہ آپ تک نہ پہنچ سکے آسانی سے، اور آپ اپنا جو نیند کا ٹائم ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ اب ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی یا ہومیوپیتھک میڈیسنس کی۔ ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں بیلاڈونا۔ یہ عام طور پہ 30 یا 200 کی پاور میں استعمال کی جا سکتی ہے، دن میں 2 سے 3 دفعہ۔ اگر 30 کی پاور میں ہے تو آپ 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، 200 کی پاور میں ہے تو 1 سے 2 دفعہ، کوئی بھی دوا اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ بیلاڈونا میں جو علامات سامنے آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ درد اچانک شروع ہو، دھڑکنے والا ہو، آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ جائے، یا جیسے ہی سینسٹیوٹی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہو جائے، تو یہ دوا بہت اچھی رہے گی۔ اسی طرح سے آئرس ورس ایک دوا ہے، وہ اس وقت دی جائے جب درد کے ساتھ متلی، قے اور یعنی معدے کی خرابی کی کچھ وجوہات سامنے آئیں تو وہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے سنگونیریا ایک دوا ہے، اگر دائیں طرف دائیں سائیڈ میں درد ہو تو یہ دوا بہت اچھی رہے گی، اس سے فائدہ ہوگا، اور یا دوپہر اور سورج کی روشنی بڑھنے کی وجہ سے اگر درد ہو تو بھی یہ دوا بہت اچھی رہے گی۔ اسی طرح سے ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں اسپائجیلیا، اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ اس کے لیے بہت ہی مخصوص اور اچھی دوا ہے، لہٰذا علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کسی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو وہ بہت جلد اس کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تھوڑی سی کوشش سے بہت سارے افراد اپنے مسائل کو ختم کرنے میں مددگار ثابت پائیں گے، اور اس پریشانی سے ان کو نجات ملے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔